بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاسمین اور آپ مجھے سن رہے ہیں نیوز اے کیو گلوبل پر۔ آئیے بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ سنا دیا۔ FATF کا صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کارکردگی بلیک لسٹ میں جانے والی نہیں ہے۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ جون میں کیا جائے گا۔ FATF کے 22 سے 24 فروری تک جاری رہنے والے ورچوئل پلینس اجلاس کے بعد آج پاکستان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ FATF نے پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ تب تک FATF کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ FATF کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے FATF کے 27 سے 24 پوائنٹس پر عمل کر لیا ہے۔ پاکستان نے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کاؤنٹر ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے بہتر کام کیا، لیکن ٹیرر فائنانسنگ کے ضمن میں خامیاں پائی گئی ہیں۔ پاکستان نے لزدہ افراد اور ان کے اثاثوں کو نہ صرف ایک سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے روکا بلکہ ان کو تحویل میں بھی لیا۔ FATF کے صدر ڈاکٹر مارکس پلیز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اچھی کارکردگی دکھائی اور 27 میں سے 24 اہداف پر زبردست کام کیا۔ پاکستان اپریل کے اجلاس میں زیر غور نہیں آئے گا۔ پاکستان جون کے اجلاس تک باقی کے نکات پر بھی عمل درآمد یقینی بنائے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان نے مسلسل اچھی کارکردگی دکھائی ہے، جس کو سب نے سراہا ہے۔ پاکستان کی کارکردگی بلیک لسٹ میں جانے والی نہیں ہے۔ پاکستان کے بارے میں جون میں فیصلہ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے NA-75 ڈسکا کا ضمنی انتخاب کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ کی درخواست منظور کر لی اور پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر 18 مارچ کو دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا۔ پچھلے ضمنی الیکشن میں انتخابی ماحول خراب کیا گیا۔ ضمنی الیکشن کے دوران لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے۔ ووٹرز کو ان کا حق مکمل طور پر فراہم نہیں کیا جا سکا۔ نجی ٹی وی دنیا نیوز کے مطابق NA-75 ضمنی انتخابات سے متعلق کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ NA-75 ڈسکا بے ضابطگیوں کے کیس میں تحریک انصاف نے اپنا وکیل تبدیل کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر علی اسجد ملہی کی طرف سے وکالت کی۔ نون لیگ کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ 6 اضافی دستاویز جمع کرانا چاہتے ہیں۔ 6 بڑے ثبوت جمع کرانا چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ گزشتہ سماعت پر دلائل مکمل کر چکے۔ وکیل نون لیگ نے کہا ہے کہ کچھ اضافی چیزوں پر دلائل دینا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے پریس ریلیز تاریخی دستاویز ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ یہ 23 پولنگ اسٹیشنز کا نہیں، پورے حلقے کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے باوجود SDP کو نہیں ہٹایا گیا۔ سینٹ الیکشن میں پنجاب سے حصہ لینے والے پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب ذرائع کے مطابق پنجاب سے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے والے اضافی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی وجہ سے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ان میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے 5 جبکہ مسلم لیگ کاف کا 1 امیدوار شامل ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 3 مارچ کو جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے جنرل نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ نیازی، اون عباس بپی اور اعجاز چودھری کامیاب قرار پائے ہیں۔ نیکٹوکریٹ سیٹ پر تحریک انصاف کے علی ظفر جبکہ خواتین کی نشست پر ڈاکٹر زرکا کامیاب ہوئی ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے مشاہد اللہ خان مرحوم کے صاحبزادے ڈاکٹر عفنان اللہ خان، عرفان صدیقی اور علامہ ساجد میر جنرل نشست پر بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں۔
ٹیکنوکریٹ کی نشست پر نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ جبکہ خواتین کی نشست پر سعدیہ عباسی کا کامیاب قرار دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے کامل علی آغا بھی پنجاب سے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل 6 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ لاہور قلندر اور ملتان سلطانز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دن 3 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ رات 7 بجے شروع ہوگا۔ آپ سے ملیں گے اگلے بلیٹن میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ شکریہ۔ نیوز اے کیو گلوبل۔